ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن یہ سب دنیا کے برتنے کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. اللہ نے کہا یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، یہ برتنے کی چیزیں ہیں. اس کو آپ مثال سے سمجھیں. سفر کرنے کے لیے بحری جہاز یا کشتی کے چلنے کے لیے پانی برتنے کی جگہ ہے. برتنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کشتی پانی کے اوپر چلے گی، یہ تو مجبوری ہے. زمین پہ تو چل نہیں سکتی، ٹائر تو نہیں ہے اس کے. لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر وہی پانی جو اس کی زندگی کا ذریعہ تھا اس کشتی کے ڈبونے اور موت کا ذریعہ بن جائے. تو بس اتنا ہی برتنا ہے، جتنا کشتی پانی کو استعمال کرتی ہے نا، اتنا ہی آپ نے دنیا کو برتنا ہے. اس کو مزید آسان مثال سے سمجھیں. ٹوائلٹ انسان کی رفع حاجت کو پورا کرنے کے لیے، ایک بیسک ہیومن نیڈ کو پورا کرنے کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص ہر وقت ٹوائلٹ میں ہی بیٹھا ہے تو اسے کون عقل مند سمجھے گا؟ ضرورت کے لیے جاتے ہیں اور فوراً واپس. تو دنیا میں بھی ہر چیز جو ضرورت والی ہے اس کو بس اتنے ہی استعمال کرنا ہے جتنی ضرورت ہے. متاع، برتنے کی چیز. اور پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کے پاس اس سے بہتر ٹھکانہ ہے جنت. اور وہ واقعی بہتر ہے اس اعتبار سے کہ دنیا کی برتنے کی چیزوں کے ساتھ جتنی کمزوریاں لگی ہوئی ہیں نا، ان میں سے کوئی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے. دنیا میں آپ تھوڑا سا کھا لیں پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس کے بعد حاجت کے لیے بھی جانا پڑتا ہے. جنت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جتنا مرضی کھائیں ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، ڈکار بھی خوشبودار، اور ہر چیز ہضم، کوئی ٹوائلٹ جانے کی ضرورت نہیں. دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ ختم ہو جانے والی ہے، یا آپ سے چھن جائے گی یا آپ مر جائیں گے. آخرت میں دونوں چیزیں نہیں ہیں. جو جنت میں ایک دفعہ جائے گا وہ نکالا نہیں جائے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جہنم اور جنت کے درمیان لا کے موت کو مینڈے کی شکل میں قتل کر دیا جائے گا. اور جنتیوں کے لیے وہ خوشی کا دن ہوگا کہ اب موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں کے لیے سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف دہ دن وہ ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. تو جنت کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے اس نے فنا نہیں. نہ جنت میں رہنے والے نے فنا ہونا ہے، نہ اس کی وہ نعمتیں چھین رہی ہیں. اس لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ جنتی جب جنت میں انٹر ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری دینے والا خوشخبری دے گا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے. آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے. 30 سال عمر، ہمیشہ 30 سال ہی رہے گی. آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ہمیشہ خوشحال رہو گے. آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہو. اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہو. جنت میں کوئی کام ایسا نہیں کہ آپ کریں تو آپ کو یہ ٹینشن ہو کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ہر کام جائز ہے، کیونکہ اللہ نے وہ خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنایا ہے. اور خواہشات کی تکمیل اس لیول کی ہے کہ کن فیکون کا کچھ حصہ ہر انسان کو نصیب ہو جائے گا. جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، اللہ کے پاس جو ہے نا وہ بہترین ٹھکانہ ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرو. قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے نبی تم فرما دو کہ میں تمہیں ان دنیا کی برتنے کی چیزیں جو ہیں ان سے بہتر چیز بتا دوں. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، ان کے رب کے حضور. جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا جوئی ہوگی وہاں پہ، اللہ ناراض نہیں ہوگا.
واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ تو پاکیزہ عورتیں وہاں پر مل رہی ہیں۔ دنیا میں آپ کوئی مرد کسی عورت کے لیے یعنی اٹریکشن رکھتا ہے، کتنا بھی اسے آئیڈیلائز کر لے، کمزوری تو ہر انسان کے اندر موجود ہے، بڑھاپا تو آ ہی جاتا ہے نا۔ ہارون یحییٰ صاحب کی ایک ویڈیو ہے، دا ریالٹی آف دا لائف آف دس ورلڈ، اردو میں بھی ڈبنگ ہوئی بھی ہے، ایک ڈاکومنٹری ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ تو انہوں نے کئی ایک چیزیں اس میں بتائی ہیں، مثال دے کر فزیکلی ویڈیوز کے ساتھ، ایک خوبصورت سیب رکھتے ہیں، اس کے اوپر وہ ٹائم لائن کے ساتھ کیمرہ چلا دیتے ہیں، تو کچھ گھنٹوں کے بعد وہ گل سڑ جاتا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کے انہوں نے چونکہ وہ ٹرکی کے رہنے والے ہیں، تو وہاں کی جو اپنے زمانے کے مشہور فلم ستارے تھے نا، مرد و عورت میں، ان کی تصویریں انہوں نے جوانی کی دکھائی، اس کے بعد ان کے بڑھاپے کی تصویریں دکھائی۔ وہ انسان کو دیکھ کے بڑی عبرت ہوتی ہے، اچھا یہ ہے وہ بندہ۔ تو دنیا میں ہر چیز کو زوال آنا، آخرت میں کسی چیز کو زوال نہیں۔ عیب جس چیز کا نام ہے نا، وہ آخرت کی کسی نعمت میں۔ انسان کا سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ موت۔ اگر میں مروں نہ، مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، میں بوڑھا نہ ہوں، مجھے پریشانی نہ آئے، تو اللہ میری ضرورت نہیں رہتا۔ اللہ ہماری ضرورت ہی نہیں چیزوں کی وجہ سے، پھر اللہ کو کس نے یاد کرنا ہے؟ یہ صرف کہانیاں ہی ہیں جناب، میں اللہ کی محبت میں عبادت کرتا ہوں۔ کہانیاں ویسے اچھی لگتی ہیں یہ بیان کرنے میں، اور یہ جو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، جن لوگوں کے بارے میں بھی اور خود بھی، ان کا آپ کردار دیکھیں نا، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے کتنے کمیٹڈ لوگ ہیں۔ سب سے بڑی بات، وہ دین کی بات بتانے کے لیے ٹی وی پہ پیسے لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ کی محبت یہ وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں۔ تو اللہ کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چونکہ بنایا ایسا، انسان کی انسٹنکٹ ایسی ہے۔ فرشتوں کے بارے میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں جن کے ساتھ شہوات نہیں جڑی ہوئی، یہ والی دنیا کی محبت ہے۔ انسان کو جب اللہ نے بنایا ہی اس فریم آف ریفرنس کے اندر ہے، اس شاکلہ کے اندر، ان مجبوریوں کے ساتھ، اسی لیے پھر جنت کی لالچ بھی دی جاتی ہے، جہنم سے ڈرایا بھی جاتا ہے۔ اور یہ جنت کی لالچ دینا اور جہنم سے ڈرانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈاکٹرن ہے قرآن کے اندر۔ اس کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ جو شخص کہتا ہے نا جی مجھے جنت نہیں چاہیے اور نہ مجھے جہنم کا کوئی خوف ہے، میں تو اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو یہ قرآن کی ڈاکٹرن کا انکار ہے۔ ویسے ہی جذباتی جملہ ہے، آپ اس کو جتنی مرضی مزہ لیتے رہیں، لیکن حقیقت ایسے نہیں ہوتی ہے۔ یہ کہنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کے ساتھ، حالات و واقعات کے ساتھ انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کا مقام جنت بنایا ہے اور اپنے غضب کا مقام جہنم۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ آمین۔ اب ایک دعا سکھائی جا رہی ہے، یہ دعا سارے یاد کریں، درس کے بعد یاد کر لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، بڑی چھوٹی سی دعا ہے۔ الذین یقولون، اہل ایمان کی اللہ نے نشانی بتائی ہے، وہ دعا کرتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے بے شک ہم ایمان تو لے آئے، پس ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، وقنا عذاب النار، اور سب سے بڑا ہمیں سرٹیفکیٹ یہ دے دے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آمین۔ کمال دعا ہے، ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم ایمان تو لے آئے، ٹھیک ہے نا، اب ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں اب گناہ کرتا رہوں گا اور تو معاف کرتا رہنا، نہیں، جو پہلے بھول چک ہوئی معاف کرنا، آئندہ کے لیے میں صحیح پٹری پہ چلوں گا۔ پھر بھی کبھی کہیں پہ کوئی شخص خطا کا شکار ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع لے آئے۔
ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے رب ہمارے ہم ایمان تو لے آئے، پس ہمارے گناہوں سے درگزر فرمانا اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، آمین۔ یہ دعا سارے یاد کریں جی درس کے بعد۔ الصابرین والصادقین، یہ وہ لوگ ہیں جو مصیبت آنے پر صبر کرنے والے ہیں، اور صادقین ہیں، سچے ہیں، کبھی بھی سچائی پہ کمپرومائز نہیں کرتے، ٹروتھ لورز ہیں۔ والقانتین والمنفقین، اور عاجزی کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے حضور معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں کریں، آمین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے، صبر کرنے والے، ہمیشہ سچ بولنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، تکبر نہیں، اور اللہ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے والے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے۔ اب یہ اس آیت میں بھی ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ صبر کرنا ہے، زندگی جو ہے وہ صبر سے ہی عبارت ہے۔ کبھی گناہوں سے بچنے کا صبر، کبھی نیکی کی تکلیف اٹھانے کا صبر، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی پریشانی پہ صبر۔ یہی تین صبر ہیں جو کرتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز ان تین کے اندر لائی کرتی ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا صبر، گرمیوں میں روزے رکھنے کا صبر، گرمیوں کی چھوٹی راتوں کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کا صبر، رزق حلال کمانے کا صبر، مصیبت اور پریشانی کے اوپر صبر، اور حرام سے بچنے پر صبر۔ یہ بھی صبر ہے نا، راتوں رات انسان امیر ہو سکتا ہے حرام کما کے، لیکن صبر کرے، قناعت کرے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، سب سے پہلے اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ والملائکہ، اس کے بعد فرشتے بھی اس پر گواہ۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ قائم فرمانے والا ہے عدل۔ یہ بھی عدل کا تقاضا ہے کہ کائنات کا کریٹر ایک ہے، ورنہ یہ کائنات بیلنس نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی، اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور اس نے انصاف کے ساتھ ہر چیز کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اہل علم اور فرشتے اور اللہ خود بھی انصاف کے اوپر قائم ہے۔ یہاں پہ اللہ نے اہل علم کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے ہیں انجے ہی عمرہ گا لیا۔ تو یہ ہے بابوں کی ڈاکٹرن، اور ایک ہے کتاب کی، اللہ کی کتاب کی ڈاکٹرن، جو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ کتابوں کا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اہل علم جو ہے نا، اللہ ان کو اپنی توحید کے اوپر گواہ کر رہا ہے کہ اہل علم سے بھی پوچھ لو کہ اللہ ایک ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم ہے۔ نبی علیہ السلام کو حکم ہوا قل رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ سورہ طٰہٰ میں آتی ہے آیت۔ سنن ابن ماجہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام فجر کا سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں ایسا علم تجھ سے مانگتا ہوں جو نفع مند ہو، ایسا رزق مانگتا ہوں جو پاکیزہ ہو، اور ایسا عمل مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو، راندہ درگاہ نہ ہو جائے۔ پھر سورہ الزمر میں آیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، بھلا بتاؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے، عشق دے چلے نہیں عقل والے۔
لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. بس تسی اللہ ہو ہی پڑھ دو، اے ہو ہو رہا ہے. وہ هو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. غالب اتنا ہے کہ جسے چاہے جس وقت چاہے وہ پکڑ کے سزا دے سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت اس کی اس کوالٹی کو بیلنس کرتی ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے. دنیا میں اس نے موقع دیا ہے، فوراً نہیں پکڑوں گا، ڈھیل دوں گا، شاید میری طرف پلٹ آئے. یہ اس کی حکمت والی کوالٹی ہے جو اس کے غالب والی کوالٹی کو بیلنس کرتی ہے. اللہ کی ایک کوالٹی دوسری کو بیلنس کرتی ہے، لیکن ایک کوالٹی ایسی ہے جو اللہ نے ڈومیننٹ اپنے بارے میں فرمایا ہے. وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے خود اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ میں نے رحمت والے عنصر کو بھاری رکھا ہے. اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی عرش پہ اپنے پاس ایک کتاب میں یہ عبارت لکھ لی تھی، یعنی لوح محفوظ میں، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی. وہاں بیلنس نہیں ہے، وہاں پہ اگر بیلنس ہوتی پھر تو مارے جاتے سارے. جو سورہ فاتر کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑنا شروع کر دے تو روئے ارض پہ کوئی بھی چلنے پھرنے والا نہیں بچ سکتا. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. عدل نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ عدل پہ آئے نا، یہ ویسے بات تو کرنا آسان ہے، دنیا دین ساتھ ساتھ دی. اچھا اس کا مطلب ہے کہ 12 گھنٹے دین کے لیے 12 دنیا کے لیے ہیں، یہ کیا کہہ دیا بھائی؟ تو جو کہانی کرائی ہے وہ جواب دیتا ہے نا. تنوں کسی چیز کو میتھمیٹیکلی کوانٹیفائی کر کے کسی کے سامنے رکھا جائے نا، پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ وہ دعویٰ کتنا بڑا کر رہا ہے. ویسے تو آپ جتنے مرضی جملے بولتے رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور قیامت کے دن جو دین قبول کیا جائے گا وہ صرف اسلام ہے. یعنی ٹو سبمٹ یور ول، اپنی مرضی اللہ کے حوالے کرنا، یہ ہے اسلام. اللہ کی مرضی سے چلے. مسلم بھی کہتے ہیں جو تابع فرمان ہوتا ہے، اپنی مرضی اس کی نہیں ہوتی، وہ خدا کی مرضی کا وہ ہوتا ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور یہ جو اہل کتاب ہیں جنہیں کتاب دی گئی، یعنی جیوز اور کرسچنز، انہوں نے اس العلم کے آ جانے کے بعد، یعنی اس قرآن کے آ جانے کے بعد یا ان کی اپنی الہامی کتابوں کے آ جانے کے بعد پھر بھی آپس میں جو اختلاف کیا تو یہ بغیم بینہم کی وجہ سے، آپس میں ضد، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ضد. ایڈلر کی سائیکالوجی میں اسے کہا جاتا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ. یہ بھی اللہ نے ہر بندے کی انسٹنکٹ میں ڈالا ہے کہ میں دوسرے کے اوپر سپر سیڈ کروں. سوائے علم والے جو لوگ ہیں وہ اس کو بیلنس کر لیتے ہیں کہ جب ان کی غلطی ہائی لائٹ کی جاتی ہے فوراً رجوع کرتے ہیں. ورنہ انسان کے اندر یہ اینیمل انسٹنکٹ ہے کہ وہ دوسرے پہ غلبہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل علم، یعنی علم آ جانے کے بعد بھی ان سو کالڈ اہل علم نے، جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے جیوز اور کرسچن، جو پہلے تو انتظار میں تھے پیغمبر آخر الزمان کے اور سب سے پہلے انہوں نے انکار کر دیا، تو یہ ضد کی وجہ سے کیا. علماء یہود نے ایک ضد اختیار کی نا، ان کی چودراہٹ چھن جانی تھی. اور یہ مینٹالٹی آج بھی مسلمانوں کے اندر اسی طریقے سے ہی چل رہی ہے. یہاں پہ بھی جو مولوی دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، تو وہ اوپر آنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. پولیٹیکل لیڈرز کو آپ دیکھیں، ان کے چینلوں کو دیکھیں ٹی وی ٹاک شوز کے اندر، کس طرح جھوٹی باتوں کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ارج ٹو ڈومینیٹ کے لیے، زدم زدہ. تو یہ دنیا میں تو وہ کہانی کرا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور تو پھر یہ قبول نہیں ہوگا. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ عنقریب اس کا حساب لینے والا ہے. یہ آگے چل کے پھر آئے گا، اس کی ڈیٹیل بھی آئے گی. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 جو ہم نے منہج پہ بھی لکھی ہے، جو کوئی قیامت والے دن اسلام کے سوا کوئی اور دین لے کر اللہ کے پاس آئے گا، اللہ اس سے اس کا دین قبول نہیں کرے گا۔ یہ جوز اور کرسچن کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام قبول ہوگا، یہاں کہیں نہیں لکھا کہ سنی اسلام، شیعہ اسلام، بریلوی اسلام، صرف اسلام، اسلام اسلام۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ۔ اے نبی، اس کے باوجود بھی اگر یہ جیوز اور کرسچنز کے علماء آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے فرما دیں کہ ہم نے تو اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے اللہ کے سامنے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میری پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی سر تسلیم خم کرو گے، اللہ کی وحی کو مان لو گے تو ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر تم رخ پھیرو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو یاد رکھنا کہ اے نبی علیہ السلام آپ کے ذمے صرف بات پہنچانا ہے، بات منوانا نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں کتابوں کا خدا۔ کتابوں کا خدا کسی سے بھیک نہیں مانگتا کہ مجھے مانو، بلکہ دھونس کے ساتھ کہتا ہے مانو گے بچ جاؤ، نہیں مانو گے رگڑا لگ۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالی اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اچھا، اس میں ایک وہ حصہ رہ گیا تھا، ہاں جی، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں اہل کتاب سے بھی اور ان ان پڑھوں سے بھی، جاہلوں سے بھی، یعنی جو عرب کے لوگ تھے نا، امی تھے، ان پڑھ، اسلمتم، کیا تم اسلام لے کر آتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ہدایت پہ ہوں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر منہ پھیرو گے تو یاد رکھو کہ ہمارے نبی کے ذمہ تو نہیں ہے مگر صرف بات کو پہنچا دینا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو یہی حکم ہوا ہے نا، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی اس قرآن کے ذریعے آپ ڈر سنائیں ان کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے، جو ڈرنے والا نہیں اس کو کہا کہ چھوڑ دے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، آپ نصیحت کریں اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دے رہا ہو۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى، نصیحت اسے کریں جو ڈر جائے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اس کو چھوڑ دیں جو بدبختی کے اوپر اترا ہوا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، اس کو تو ہم بڑی آگ پہ پیش کریں گے، پھر وہاں پہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ سورہ الفرقان میں آتا ہے آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں مانگو، موت نہیں تمہیں آئے، موت آئے تو کام تمام ہو جائے، نہیں موت نہیں آئے گی۔ اللہم اجرنا من النار۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں۔ اب اس سے مراد وہی جیوز اور کرسچن، اسپیسیفکلی جیوز، بنی اسرائیل۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ قتل کرتے رہے ہیں انبیاء کو ناحق۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کرتے رہے ہیں ان لوگوں کو بھی جو انصاف کا حکم دینے والے، یعنی اہل علم، علماء حق کو بھی قتل کرتے رہے۔ ظاہر ہے دنیا میں جو بھی پیغمبروں کی دعوت لے کے اٹھتا ہے نا، تو اس کے ساتھ بھی دشمنی، پھر یہ وہی اسی طرح کی دشمنی نبھاتے ہیں جو انبیاء کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ یأمرون بالقسط من الناس، لوگوں میں سے۔ فبشرہم عذاب علیم، تو اے نبی خوشخبری سنا دیں ایسے لوگوں کو۔ اب یہ بڑا ٹانٹ والا انداز ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی۔ یہ ٹانٹ کا انداز ہے، خوشخبری، یعنی یہ غصے کا آخری درجے کا اظہار ہے کہ کسی کو تکلیف دینی ہے، اس کو کہا تجھے خوشخبری ہے عذاب کی۔
حالانکہ عذاب آنا کوئی خوشخبری تو نہیں ہے، عذاب کی خوشخبری سنا دی۔ انبیاء کرام کو ظاہر ہے بنی اسرائیل نے قتل کیا، رسولوں کو نہیں قتل کیا۔ رسولوں کے ساتھ چونکہ رسول تو آتے اس دھمکی کے ساتھ ہے مجھ پہ ایمان لاؤ ادروائز بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، اور پھر اس کے مقابلے پہ رسول بچا لیے جاتے ہیں اور مخالفین تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے۔ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لیکن یوسف علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے کہیں یہ دھمکی نہیں لگائی مجھ پہ ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں چونکہ وہ رسول تھے، مخالفین تو تباہ نہیں ہوئے لیکن رسول کو اللہ نے بچا لیا۔ مخالفین کے پہ عذاب کی قسطیں پھر بعد میں آئیں، ٹائٹس کی شکل میں 70 عیسوی کے اندر جب یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر قیامت تک ان کی قسطیں آنی، اور آخری قسط جو ہے وہ جب یہ دجال کے ساتھ ملیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام آ کے خود ان سے بدلہ لیں گے۔ تو وہ عذاب کا آخری کوڑا ہے جو بنی اسرائیل پہ پڑنا ہے، الا یہ کہ جو لوگ ایمان لیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں بد نصیب کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اللہ نے برباد کر دیے، یعنی کوئی نیکی کو پلے ہے بھی تھی نا وہ بھی ختم۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی جوز اور کرسچن، کتاب کا کچھ حصہ، یعنی اصل کتاب تو لوح محفوظ میں ہے نا، وہیں سے قرآن، تورات، زبور، انجیل اترے، تو ایک حصہ تورات کی شکل میں بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا، انجیل کی شکل میں بنی اسرائیل میں سے ایک جز کرسچنز کو دیا گیا۔ ان کا حال یہ ہے یدعون الی کتاب اللہ، جب انہیں اب اس فائنل ٹیسٹمنٹ کی طرف بلایا جاتا ہے، یا ایون اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ جس میں لکھا ہوا ہے پیغمبر آخر الزمان آنا ہے، یا ایون اگر ان کو نہیں بھی ماننا اس میں لکھی بھی توحید کی طرف بھی انہیں بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے ان کے جھگڑوں کا۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے، اور وہ ہے ہی منہ پھیرنے والے، اور اس کی ریزن اللہ نے بتائی ہے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ ان پہ یہ جو نوست پڑی اس لیے کہ انہوں نے خود سے ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن کے لیے، اور جی پھیرے ہی لگنا ہے نا، سرکار تسی بھی یہی کر رہے ہو۔ میں سورۃ البقرہ میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکا ہوں اسی سے ملتی جلتی آیات۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کے دین کے معاملے میں ان باتوں نے جو خود گھڑا کرتے تھے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا، یعنی ان کے سیلف میڈ کانسیپٹس نے، ان کے اپنے بنائے ہوئے خود خیالات نے انہیں دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ او جی اللہ کو ساڑی نمازاں نہیں چاہیے، اللہ چاہے تو چھوٹی جی نیکی تے بخش بھی سکتا ہے، تے اللہ چاہے تو چھوٹے جی گناہ تے پکڑ نہیں سکتا۔ یہ گل نہ کرو جی، کوئی چنگی چنگی گلاں سناؤ۔ جو اللہ چھوٹی سی نیکی پہ بخش سکتا ہے وہ چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ بھی سکتا ہے۔ تو اللہ طرف ہمارے کہ ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے سیلف کانسیپٹس نے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا حال ہوگا ان کا جب انہیں جمع کیا جائے گا اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تو ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو دنیا میں اس نے اعمال کیے ہوں گے، اچھے یا برے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ مسلمانوں کے ہاں بھی کانسیپٹ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو نمازیں نہیں چاہیے۔ بھئی اللہ نے کب کہا ہے مجھے نمازیں چاہیے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، اللہ کے لیے نمازیں نہیں آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو سجدہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے اپنے لیے۔ وہ اس نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں پھر۔ پوری کتابوں کا، الہامی کتابوں کا مقدمہ، پیغمبروں کے آنے کا مقدمہ اسی کے اوپر قائم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی ہوئی ہے، بلکہ ایک آزمائش کے لیے بنائی ہے، ایک سیریس کریشن ہے انسان کی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب انبیاء کرام کا انکار لوگ کرتے ہیں تو دنیا میں ان پہ عذاب آتا ہے، اور آخرت کی کس باقی رسولوں کے کیس میں، انبیاء کے کیس میں آ بھی سکتا ہے اور بعض انبیاء قتل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن رسولوں کے کیس میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات طے کی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہی رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی الہامی کتابوں اور پیغمبروں کی تعلیمات میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا